بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج 21 رمضان المبارک ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک دن کا عمل آج کر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس عمل کو ضرور سنیں اور اس پر عمل ضرور کریں۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آخری عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2 عشرے ماہ مقدس کے بڑی شان و شوکت سے آئے تھے اور بڑی ہی آب و تاب کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ بڑے خوش قسمت و خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان مبارک لمحات کی قدر کی اور ان سے خوب مستفید ہوئے، اللہ کی ذات عالی کو اور رسول اللہ کو خوب منایا، گڑ گڑا کر اللہ کی ذات عالی سے مانگا، اپنی زندگی کے شب و روز کو انتہائی زیادہ انہوں نے قیمتی بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل بتانے جا رہے ہیں۔ جب سے دنیا اللہ کی ذات عالی نے بنائی ہے، تب سے ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں، کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی دکھ تکلیف سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے اور زندگی کے کٹھن مشکل راستوں سے سفر کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے مسافر جو اپنی زندگی کی تنگ و تاریک راستوں سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا آسانیوں کی طرف جو ان کو لے کے جائے، تو آپ اللہ کی ذات عالی سے رجوع کریں۔ جو ہم آپ کو اعمال بتائیں گے انہی کی روشنی میں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں بہت خوشگوار کن موڑ آئیں گے اور زندگی آپ کی بالکل ایک خوشگوار راہ پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اعمال و اوراد صرف اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کی ذات عالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ کوئی بھی انسان ہے وہ جب اللہ کی ذات عالی پہ توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، تو پھر اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کو کافی ہو جاتا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو پھر ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں۔ یہاں پر رزق کا مطلب یہ ہے اس کی زندگی میں ایسی ایسی جگہ پر میں آسانیاں لاتا ہوں کہ جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ امید اللہ کی ذات عالی سے ہم نے باندھنی ہے، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے ایمان والا بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے کہ مایوس ہوتا ہے کافر، جو بے ایمان آدمی ہے، جس کا ایمان، توکل، بھروسہ، یقین، اعتقاد اللہ کی ذات پہ نہیں، وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کافر بہت زیادہ خودکشیاں کرتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، اپنی جان کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی ماوا ملجا نہیں ہے، ان کا کوئی معبود برحق نہیں ہے کہ وہ کس کے سامنے اپنے دکھڑے رکھیں، وہ کس کو اپنے دل کی آہوزاریاں سنائیں، وہ کس کے سامنے التجائے کریں۔
وہ کس کی منت و سماجت کریں، ان کے کوئی مطمع نظر نہیں ہے۔ ہمارا اللہ کی ذات عالی مطمع نظر ہے، ہماری نظریں ہمارے رب پہ ہیں، ہماری نظریں ہمارے رسول پہ ہیں۔ اگر ہم کسی مشکل راستے سے گزرتے ہوئے پھنس جائیں گے، کوئی معاملہ مشکل بن جائے گا، ہمارا اللہ ہمارے لیے راہ نکالے گا۔ کیوں؟ کُلَّ لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کہتا ہے ایمان والے بندے، اگر تیرا ایمان اور یقین اتنا ہو جتنا پرندوں کو ہوتا ہے تو میں تجھے ساری زندگی مشکل میں پڑنے ہی نہ دوں۔ آج ہمارا ایمان اور یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے، پرندہ ہے، صبح کو خالی پیٹ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کوئی دکان نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، صرف توکل ہے، یقین ہے اللہ کی ذات عالی پر۔ اسی یقین کی بنا پر وہ نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شام کو بھرا ہوا پیٹ لے کر اسے واپس بھیجتے ہیں۔ خوب کھانا کھا کر، خوب اپنی قسمت کا، اپنے مقدر کا دانہ چگ کر وہ اپنے گھونسلے میں واپس آ جاتا ہے۔ صرف اس کا یقین ہے، اس کا توکل ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے اللہ کی ذات عالی پر۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ کُلَّ لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ فرماتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں مقدر کی ہیں، صرف یقین میرے پہ کر لو، توکل میرے پہ کر لو، بھروسہ میرے پہ کر لو، پھر جو تم چاہو گے، جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے، میں تمہیں عطا کر دوں۔ تو آج 21 رمضان المبارک ہے، اس دن کا وظیفہ بڑا ہی زبردست اور تمام مشکلات کے حل کے لیے اکسیر اعظم ہے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں الحمدللہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہم آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کر جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر لکھ دیں، اور اس سے بڑھ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھیں۔ جب آپ لکھ جائیں گے اپنے حصے کا، کوئی نیا عزیز آئے گا کمنٹ باکس میں، آپ کا لکھا ہوا پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ کام ضرور کیجئے، اس کام کو مت بھولیے گا، کام چھوٹا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں، ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ پریشانیاں کافور ہو جائیں گی آپ کی زندگی سے۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 بار۔ اب درود پاک کوئی بھی آپ پڑھ لیں، نماز والا پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا جو آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ لیں، اول 3 بار اور آخر میں 3 بار، اور درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ عمل کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے 313 بار، 3 تسبیحات اور 13 مرتبہ اوپر، 313 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ دل میں یہ خیال لانا ہے کہ یا اللہ میری جتنی بھی مشکلات ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو ہٹا دے، ابر رحمت کا سایہ مجھ پر کر دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، میں بہت کٹھن زندگی گزار رہا ہوں، آسانیاں پیدا کر۔ یہ دل ہی دل میں خیال بھی لانا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ 21 رمضان کا سارا دن آپ کے پاس ہے، آپ یہ عمل کریں، وظیفہ پڑھیں۔ جب افطار کرنے کا وقت آئے گا، روزہ افطار کرنے سے چند ساتھ چند گھڑیاں پہلے اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دیں، اپنے دامن کو اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں اور اس سے پھر مانگیں، اس وظیفے کا واسطہ دیں، ماہ مقدس کا واسطہ دیں، اللہ کی ذات عالی سے مانگیں۔ انشاءاللہ پورے یقین اور اعتماد سے کہتا ہوں، میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے،
ہاتھ چہرے پہ نہیں آئیں گے، آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، قاری صاحب نے 21 رمضان المبارک کا ایک بڑا ہی باکمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو 21 رمضان المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔